بادلوں کے پیچھے پارٹ 2 آواز لبابہ حیدر پیشکش یاسمین فاروق لو جی کر لو گل یہاں تو بات کرنی فضول ہے. میں نے منہ بنا کر سوچا مگر اس کا دل توڑنا بھی مناسب نہیں تھا سو لفظوں کا ہیر پھر کر کے بولی ٹیرس پر نہیں دیکھا سو اسی لیے پوچھ لیا. دراصل میں کچھ دن تک سوگ کی کیفیت میں رہا ہوں. سوگ؟ بھلا کیسا سوگ؟ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ میری تجسس پسند فطرت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور فوری طور پر میرے ذہن نے ایک کہانی کا تانا بانا بھی بن لیا. گل کے پیار میں پاگل، لیکن گل کا ہری جھنڈی دکھانا اور پھر کیف کا سوگ میں اتنے دن غمزدہ رہنا. ادھر میرے اندر مارے تجسس کی گدگدی ہونے لگی اور میں بس فٹافٹ ساری کہانی جاننے کو بے چین ہو گئی اور اس لمحے مجھے بھول گیا کہ میری پہلی ملاقات کافی ناگوار گزری تھی. بس جی کچھ نہ پوچھے، لوگوں کے دو رخے چہرے ہیں. کس کے؟ ہماری پھپھو محترمہ کے. مگر ان کے دو چہرے کہاں ہیں؟ مجھے تو ان کا صرف ایک ہی چہرہ دکھائی دیتا ہے. ارے بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میری پھپھو ہے نا ایک نمبر کی بدعہد ہے. انہوں نے کیا کیا؟ پھپھو نے کہا تھا وہ ان چھٹیوں میں ہمارے گھر ضرور رہنے آئیں گی مگر اب وہ مکر گئیں. کیف نے منہ بسور کر بتایا اور ادھر میرا منہ اتر گیا. جو کچھ میں سننا چاہتی تھی اور جس محبت کی کہانی کا مجھے انتظار تھا سب خواب ہوا. کھودا پہاڑ اور نکلا کیا؟ تم گل کو ساتھ لے جاؤ، وہ بس آنے ہی والی ہے. میں نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا مگر وہ یوں اچھلا گویا اسے کرنٹ لگ گیا ہو. توبہ کریں جی، پھوپھو کو تو اس لیے ساتھ لے کر جاؤں گا چند دن کے لیے صحیح، میری کچن سے جان تو چھوٹ جائے گی، میں بھی 4 دن سکھ کا سانس لے سکوں گا. مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں گل کو لے کے جاؤں تاکہ میری مزید سختی آ جائے، میں 2 گھڑی کے لیے بھی کچن سے باہر نہ نکل سکوں. کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا. گل کی ہڈہرامی اور کام چوری مجھ سے بڑھ کر بھلا کون جان سکتا تھا. کاہلی اور سستی خصوصاً کچن کے کاموں میں محترمہ گل پر ہی ختم ہوتی تھی. کچن کے کاموں سے تو گل کی جان جاتی ہے. میں نے شموں کو ٹرالی گھسیٹ کر اندر آتے دیکھ کر گھورا. اس کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ پڑوس سے ہی تو آیا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ شموں کا بھی بھلا کیا قصور ہے، آرڈر تو میں نے خود ہی دیا تھا. اور ادھر کیف نے مجھے ہکا بکا کر دیا. وہ کباب کھاتے ہوئے بول رہا تھا اسی لیے تو میرا اور فیملی پلاٹون کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ گل ہماری بھابھی نہیں بن سکتی. میں اس کے لیے چائے بناتے بناتے اچھل کر رہ گئی. اس نے بات ہی کچھ ایسی کی تھی. میرا چونکنا فطری تھا. ہائے، گل بھی ٹھکانے لگنے کے قریب قریب پہنچ گئی ہے. صدمے سے میرا پاؤ بھر خون خشک ہو گیا. آنکھوں کے سامنے BA کی موٹی موٹی کتابیں گھومنے لگیں. اگر اس سال بھی کوئی امید کی کرن نظر نہ آئی تو مجھے قوی یقین تھا مما نے اسلام آباد سے واپس آ کر ایڈمیشن فارم میرے منہ پر ضرور دے مارنا تھا اور مجبوراً روتے دھوتے مجھے اس فارم کو بھرنا بھی تھا، ورنہ مما سے دھنائی کون کرواتا. پھپھو کی خواہش ہے میرے بھائی سے گل کی بات بن جائے، مگر میرے اور میرے پلاٹون جیسے ظالم سماج کے ہوتے ہوئے بھلا بات کیسے بن سکتی ہے؟ مگر بھلا گل میں کیا کمی ہے؟ میں نے مرے مرے لہجے میں کہا. نہیں، کمی تو کوئی نہیں، ہمارے لیے تو وہ بہت اچھی ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں گھر سنبھالنے کے لیے عورت کی ضرورت ہے، نہ کہ کوئی ایسی کہ جو آ جائے تو سارے نظام کو بگاڑ کر رکھ دے. اب دیکھیں نا، گل سال کے 6 مہینے تو بیرون ملک کے دوروں پر رہتی ہے، ایسے میں ہمارے گھر کی بھلا کیا حالت ہوگی؟ اور ویسے بھی گل اپنے کینیڈا والے چاچو کے بیٹے میں انٹرسٹڈ ہے. پھپھو خواہ مخواہ جذباتی ہو رہی ہیں. خیر، یہ ان کا اور گل کا ذاتی معاملہ ہے. امید ہے گل پھپھو کو کر ہی لے گی. کیف نے چوتھا کباب اٹھاتے ہوئے وضاحت کی. میں اس کی بات سمجھ کر سر ہلانے لگی. میں تو پھپھو کو لینے آیا تھا، ایبک بھائی کی ایک لڑکی دیکھی تھی مگر وہاں بات بنتے بنتے رہ گئی. کیسے؟ بھائی محترمہ کا کچھ پکانا نہیں آتا. ہاں، صرف اتنی سی بات؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے. کیف نے چکن رول اٹھایا اور پھر دوبارہ پلیٹ میں رکھ دیا. جو خاتون کچن کے نام سے گھبراتی ہو نا، انہیں شوکیس میں سجانے کے لیے تو گھر لے جانا نہیں ہے. ہاں یہ تو تم نے ٹھیک کہا. کیف کو ویسے بھی بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا. وہ بہت اچھی طرح سے مد مقابل کو قائل کر لیتا تھا. یہی وجہ تھی کہ صرف چند دنوں میں میری کیف کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اس کا بھی زیادہ تر وقت ہمارے گھر میں گزرنے لگا تھا. کیف نے بڑی مما اور میری مما سے بھی خاصی جان پہچان بنا لی تھی. ایک تو وہ بھلا کا باتونی تھا، ایسے ایسے لطیفہ چٹکلے چھوڑتا کہ ہنس ہنس کر اگلا بندہ بے حال ہو جاتا. البتہ کیف کی ہمارے گھر میں آمد و رفت کو رخسانہ آنٹی نے پسند نہیں کیا. اکثر جب کیف یہاں آتا تو آنٹی اسے کسی نہ کسی بہانے سے بلانے آ جاتی. کیف چند ہفتوں کے قیام کی غرض سے یہاں آیا تھا. اس کے آفس کا کوئی کام تھا. اس دن میں مارکیٹ سے کوئی ضروری سامان لینے کے لیے گئی تو کیف سے بھی ملاقات ہو گئی. 2 دن بعد نظر آیا تھا. ان دنوں کام بھی بہت تھا، اس لیے پارک میں بھی نہیں آ رہا تھا.
ورنہ تو روزانہ میں اسے قریبی پارک میں ٹہلتے اور موبائل پر مصروف دیکھتی تھی۔ اس وقت بھی اسے فٹ پاتھ پر چہل قدمی کرتے دیکھ کر مجھے بے ساختہ خوشی محسوس ہوئی۔ کہاں تھے اتنے دن سے؟ میں نے بڑے بڑے تھیلے اس کے ہاتھ میں زبردستی تھماتے ہوئے پوچھا۔ کچھ مصروف تھا۔ تم سناؤ، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس وہی پڑھائی کا رونا۔ مما نے آتے ہی میری ننھی سی جان پر پھر سے کتابوں کا بوجھ لاد دیا تھا۔ بقول مما کے جب تک شادی نہیں ہوتی فارغ رہنے سے بہتر ہے مصروف رہو۔ اب تو میں سچے دل سے شادی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس دفعہ بھی میں ہرگز پاس نہیں ہو سکوں گی، اور فیل ہونے سے بہتر تھا کہ میں کسی کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دوں۔ مگر مسئلہ صرف یہ تھا کہ خاندان کا کوئی بھی مرغہ نہیں بچ پایا تھا، اور خاندان سے باہر تاکنے جھانکنے کی مما نے مجھے اجازت نہیں دی تھی، اور نہ ہی میرا بھی ایسا ارادہ تھا۔ آنٹی کا ارادہ تم سے جاب کروانے کا ہے؟ کیف کا انداز کچھ سوچتا ہوا تھا۔ نہیں تو پھر کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ تمہیں تکلیف دینے کی؟ آنٹی کو چاہیے تمہاری شادی کر دیں۔ لو جی، کر لو گل۔ یہاں کو پروپوزل آتا تب بات تھی نا، بندہ رو دھو کے گھر والوں کو شادی کے لیے منوا ہی لیتا۔ میں نے کڑ کر سوچا۔ تم بھوک ہڑتال کر دو۔ کیف نے نئی ترکیب سنائی۔ ماما نے اونچے ہتھ کنڈوں سے متاثر نہیں ہو سکتی؟ اچھا، ایک اور طریقہ بھی ہے، تم بیمار پڑ جاؤ۔ مگر کیسے؟ بھائی ہر روز جھوٹ موٹ کا دورہ بنا لینا، پھر مما لوگ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگیں گے، سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا نا؟ میں نہیں جاؤں گی مگر ڈاکٹر خود چل کے میرے پاس آ جائے گا۔ کچھ اور سوچو۔ کہہ دو کہ میری یادداشت چلی گئی ہے، میں بھی گاڑی نکال کر لاتا ہوں، معمولی سے ٹکر کے بعد تم بے ہوش ہو جانا۔ اس نے ایک اور نادر ترین حل پیش کیا جسے سن کر میرا منہ بن گیا۔ ہاں، تاکہ میرا دماغی علاج شروع ہو جائے اور ماما پاپا کو پتہ چل جائے کہ میں انہیں پریشان کرنے کے لیے ڈرامے کر رہی ہوں۔ ایک اور حل بھی ہے میرے پاس، جلدی بتاؤ۔ تم خودکشی کر لو۔ ہاں، خودکشی؟ یعنی مر جاؤں محض پڑھائی سے بچنے کے لیے؟ نہیں تو مرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے، صرف خودکشی کی ٹرائی کرنا، ٹیرس سے چھلانگ مار دینا۔ ہاں، تاکہ میری ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں، میں لنگڑی ہو کر بستر سے لگ جاؤں۔ بدھو، دھیان سے چھلانگ مارنا نا، تاکہ ہڈیاں ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ اس منظر کو کوئی دیکھ ضرور لے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم مجھے دنیا سے بھجوانے کے طریقے کیوں بتا رہے ہو؟ ایک آخری آئیڈیا بھی ہے میرے زرخیز دماغ میں۔ بھائی مجھے تو معاف ہی کرو۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑے اور سڑک پار کرنے لگی۔ ارے سن تو لو۔ کیا ہے؟ تو تم شادی کر لو۔ کس سے؟ ایبک سے۔ میرے سامنے کھڑا اطمینان سے کہہ رہا تھا، یوں کہ میرا اطمینان پل بھر میں رخصت ہوا۔ مگر کچھ نہیں، کیا میں اور میری مما تمہارا ہاتھ مانگنے آ جائیں؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا یوں کھڑے کھڑے رشتے طے پاتے ہیں کیا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم ہمارا آئیڈیل ہو صاحی۔ ہمیں جس لڑکی کی تلاش تھی وہ لڑکی صرف تم ہو سکتی ہو۔ تم میں جو خوبیاں موجود ہیں نا، ہمیں ایسی ہی خوبیوں والی لڑکی کی تلاش تھی۔ میری تلاش یہاں کر ختم ہو چکی ہے، میں تمہیں اپنی بھابھی بنانا چاہتا ہوں۔ ہائے، مجھے کہیں کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ اپنی اتنی تعریفوں نے میرے حواس معطل کر دیے تھے۔ اگر کچھ سنبھل کر کیف کے تاثرات کا جائزہ لیتی تو ضرور ٹھٹک جاتی، مگر کیا ہے کہ مجھے کسی کو جانچنا، پرکھنا یا سمجھنا کبھی نہیں آیا۔ میں بے وقوفی کی حد تک سادہ ہوں۔ ان دنوں مجھے اپنی بے وقوفیوں کی خبر نہیں ہو سکی تھی، مگر وقت بہت بڑا استاد ہے۔ جو باتیں ماں باپ اور کتابیں تک نہیں سمجھا سکتی، ان باتوں کو وقت اچھی طرح ذہن نشین کروا دیتا ہے، اور وقت کی شاگردی میں رہنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب رخسانہ آنٹی نے اچانک کینیڈا شفٹ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ شوہر اور بیٹی چونکہ پردیس میں تھے، سو وہ تنہائیوں سے گھبرا کر کینیڈا چلی گئیں۔ ان کی انیکسی میں ابھی تک کیف رہائش پذیر تھا۔ آنٹی کے چلے جانے کا بڑی مما اور میری مما نے خاصا صدمہ لیا تھا۔ عرصہ دراز سے وہ ہمارے پڑوس میں رہ رہی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد یوں لگتا تھا گویا برابر والا گھر سناٹوں میں ڈوب گیا ہے۔ آنٹی چلی گئی تو کیف بھی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح چند دنوں کے لیے غائب ہو گیا، اور میں جو اتنے دنوں سے اس کی عادی ہو چکی تھی ایک دم بوکھلا کر رہ گئی۔ جس دن وہ واپس آیا میں گویا پھٹ پڑی۔ بغیر بتائے کہاں دفع ہو گئے تھے؟ سانس تو لینے دو پھر بتاتا ہوں، جلدی سے بکو۔ اسود بھائی اور غانی کے بعد کیف ہی تھا جس سے میں اس قدر بے تکلفی سے پیش آتی تھی، اور دوسرے مما اور پاپا کیف کی شرافت اور نجابت کو دیکھ کر مطمئن تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے کیف سے ملنے اور گپ شپ کرنے سے نہیں روکا تھا، اور ویسے بھی ہم کون سا ہر وقت ملنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ زیادہ تر پارک میں ہی ملاقات ہوتی تھی۔ وہ پارک میں بچوں کے ساتھ والی بال کھیلتا تھا، اور میں ماما کے 1000 مرتبہ مجبور کرنے پر 4-5 راؤنڈ لینے کے لیے باہر نکل جاتی تھی۔ جب تک میں راؤنڈ لیتی اتنی دیر تک وہ والی بال کھیلتا رہتا۔ جو ہی میں تھک ہار کر بینچ پر بیٹھتی وہ بال پھینک کر میرے پاس آ جاتا۔ یوسما ہے نا میری، وہ
اس کا برتھ ڈے تھا۔ وہ پسینہ پوچھتے ہوئے بولا۔ یوسما اس کی وہ تھی، یعنی دوست، منگیتر یا پھر بیوی۔ اس نے کبھی وہ کی وضاحت نہیں کی تھی، میں نے کبھی وضاحت طلب بھی نہیں کی تھی۔ دراصل مجھے کوریدنے کی کبھی بھی عادت نہیں رہی تھی، اور نہ ہی میرا کیف کے ساتھ ایسا کوئی ریلیشن تھا جو میں یوسما کے بارے میں کانشیس رہتی۔ وہ مجھے خاصا ہمدرد، مخلص اور سادہ مزاج لگا تھا، اور ان دنوں تو میری ماما کے کہنے پر وہ مجھے اکنامکس اور انگلش بڑی دل جمعی کے ساتھ پڑھا رہا تھا، اور میں وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی تھی کہ کیف سے اچھا آج تک مجھے کوئی پڑھا پایا تھا اور نہ ہی کوئی سمجھا پایا تھا۔ ماما کیف سے بہت خوش تھی، کیونکہ میرے منتھلی ٹیسٹ دیکھ کر ماما کا دل خوش ہو گیا تھا، اور وہ اس کامیابی کا سارا کریڈٹ کیف کو دے رہی تھی۔ میری محنت کو وہ کسی کھاتے میں نہیں سمجھتی تھی۔ تو بتا کر جاتے نا۔ کیوں بھائی، آپ نے مجھے مس کیا تھا کیا؟ کوئی نہیں، تم تو خوش ہوگی، پڑھائی سے جان جو چھوٹ رہی تمہارے اتنے دن تک۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، تم آوارہ گردی کرائے۔ لڑکی، آرام سے بلایا کرو، میں تمہارا استاد ہوں۔ وہ خواہ استاد بنا۔ تمہاری یوسما ٹھیک ہے؟ ایک دم ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس۔ وہ دور سے آئس کریم والے کو آتا دے کر اٹھ گیا تھا۔ اور تم؟ میں تو تمہارے سامنے ہوں۔ وہ 2 آئس کریم لے آیا۔ بڑے فریش لگ رہے ہو۔ میں نے اپنا فیورٹ فلیور نہ دیکھ کر منہ بنا لیا۔ یہ کیا ہے؟ آئس کریم ہے، مگر مجھے مینگو فلیور پسند نہیں۔ تو نہ کھاؤ، مجھے دے دو۔ وہ اطمینان سے بولا۔ تم سے ایک بات کرنی تھی صاحب۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں کچھ چونک گئی۔ کیا؟ دراصل میری ماما آنا چاہتی ہیں۔ تو آ جائیں، اس میں سوچ بچار کرنے والی کیا بات ہے؟ میرا مطلب ہے ایک خاص مقصد کے لیے آئیں گی وہ۔ کیسا مقصد؟ ایبک کے لیے آئیں گی۔ میں نے تمہاری اتنی تعریفیں کی تھی کہ وہ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئی ہیں۔ اس نے تعریف کا ایک جال میری طرف پھینک دیا، اور میں اس جال میں الجھنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ دراصل اپنی تعریف کسے ناپسند ہوتی ہے، اور میری جن خوبیوں کی میرے گھر والوں کے نزدیک کوئی اہمیت یا وقت نہیں تھی، وہ انہی خوبیوں کو میری نظر میں اور بڑھا کر پیش کر رہا تھا۔ دراصل یہ بھی ایک فن ہے، شائستگی اور سلیقے کے ساتھ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا فن۔ یہ ہنر بھی کسی کسی کو آتا ہے۔ تم بہت اچھی کوکنگ کرتی ہو، تم میں سلیقہ ہے، گھر سنبھال سکتی ہو۔ ماما کہتی ہیں ایک لڑکی کو ہر فن میں طاق ہونا چاہیے، اور وہ عورت ہی کیا جو گھرداری کے قرینے سے واقف نہ ہو۔ وہ اپنے مخصوص دھیمے اور پراثر لہجے میں کہہ رہا تھا، اور اس کی باتوں سے، اس کے لہجے کی تاثیر سے کوئی بھی عقل و فہم والا بندہ قائل ہو سکتا تھا، جبکہ میں تو پھر ایک احمق اور بدھو سی لڑکی تھی۔ دراصل میرے لیے بے وقوف اور کم عقل جیسے الفاظ ہی مناسب تھے۔ اس وقت میں صفاقانہ حد تک خود کو احمق ترین مخلوق بھی کہہ سکتی ہوں۔ ہاں، اس وقت مجھے یہ الفاظ بہت زہریلے اور اپنا مذاق اڑانے والے محسوس ہوئے تھے جب ماما نے مجھے جتایا تھا۔ تم احمق اور پاگل ہو صاحب، ہمیں یہ سب تمہارے لیے بہتر نہیں لگ رہا۔ آپ تو چاہتی ہی نہیں ہیں میں قدردان لوگوں میں جاؤں جو میرے سلیقے سے متاثر رہیں، جو میری ڈگریوں کے بجائے میرے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کریں۔ پلیز ماما، میں ساری زندگی احساس کمتری کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ مجھ سے تانا کبھی برداشت نہیں ہو سکے گا کہ میں کن ذہن تھی، یا پھر میرا ایکیڈمک ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ میں احساس کمتری کا شکار تھی، اور اسی خوف کے زیر اثر میں نے کیف کے بھائی کے حق میں ووٹ دے کر اپنے لیے ایک بھرے پھرے کنبے کا انتخاب کر لیا تھا۔ میرا 3rd ایئر کا رزلٹ آیا تھا، اور میں خوش قسمتی سے پاس ہو گئی تھی۔ ابھی سب میری اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ایک نیا واقعہ رونما ہو گیا۔ پوری زندگی میں شاید پہلی مرتبہ میں نے خوشی خوشی کالج جانے کی تیاری کی تھی، اور اس سے پہلے کالج کے لیے ضروری چیزوں کی شاپنگ بھی کی تھی۔ مما اور بڑی مما اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ ڈیڈی اور پاپا بھی بے انتہا خوش تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر تبدیلیوں کی اصل وجہ کیف کی ذات تھی۔ وہ میرے لیے ایک مخلص دوست ثابت ہوا تھا، اور اس نے مجھے احساس کمتری کے بھنور سے نکال دیا تھا۔ اس نے میری ذات کی اہمیت کو اپنے جاندار لفظوں کا پیراہن دے کر مجھے بہت پہلے سے بہت زیادہ بااعتماد کر دیا تھا۔ یہ بات بھی مجھے بہت بعد میں پتہ چلی کہ دراصل کیف کا مقصد مجھے بااعتماد کرنا نہیں، بلکہ میرا اعتماد جیتنے کی کوشش کرنا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی اس دن کی جب میں کالج جانے سے پہلے جھٹ پٹ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ مما اور پاپا نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ جب تک وہ فریش ہو کر میز تک آتے تھے، میں ان کی پسند کا ناشتہ تیار کر چکی ہوتی تھی۔ یہی میری روٹین تھی۔ اس وقت بھی میں نے شموں کے ساتھ مل کر برتن میز پر سجا دیے جب کیف کی کال نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں موبائل اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ میرا ارادہ تھا کہ ساتھ ساتھ یونیفارم بھی پریس کر لوں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کیف لمبی بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ استاد محترم، خیریت تو ہے؟ صبح صبح فون کھڑکا دیا۔ میں نے موبائل کان سے لگا کر استری کا پلگ لگاتے ہوئے کہا، بس ایسے ہی، جھوٹ نہ بولو۔
سویرے سویرے میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اتنے بھی سچے نہیں ہو تم دوست۔ یہ تو تم نے سچ کہا، 100% سچ کہا۔ بھائی ہم ہمیشہ ہی ٹھیک کہتے ہیں۔ تم بہت سادہ ہو۔ شکریہ، نوازش۔ بہت نادان بھی ہو۔ ٹھیک فرمایا آپ نے۔ اور تم بہت چالاک ہو۔ ہاں واقعی۔ وہ پھر مسکرا دیا۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر میں نے ایسے ہی عام سے لہجے میں کہہ دیا، اور کبھی کبھی یہی چالاکی آپ کے منہ پر بھی آ پڑتی ہے۔ خود کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے۔ بڑی عقل کی باتیں کرنے لگی ہو۔ آخر شاگرد کس کی ہوں؟ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ فون کیوں کیا تھا؟ آج مما تمہارے گھر آئیں گی۔ بالآخر اس نے وجہ بتا دی۔ لمحے بھر کے لیے میں تھم سی گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو گئیں۔ مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ تمہیں برا لگا؟ مجھے کیوں برا لگے گا؟ آفٹر آل میرے استاد محترم کی والدہ آئیں گی۔ مجھے تو ابھی سے مینیو کی فکر ہو گئی ہے۔ اچھی بات ہے، اپنی کوکنگ کے جوہر دکھا کر ماما کو امپریس کر لینا۔ مجھے بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا اور چپکے سے کال منقطع کر دی۔ دراصل میں کچھ گھبرا سی گئی تھی، اور ایسی گھبراہٹ کا شکار میں پہلی مرتبہ ہوئی تھی، اور یہ گھبراہٹ کیف کی ماما کو دیکھ کر کچھ اور بڑھ گئی۔ ان کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ پہلی نظر میں ہی بندہ کچھ گھبراہٹ اور خوف کا شکار ہو جاتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی شخصیت کے لیے کون سا لفظ مناسب تھا، باوقار، مہذب، باروب یا پراسرار۔ انہوں نے ماتھے تک دوپٹہ لے رکھا تھا، یوں کہ آنکھیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں، جھکا ہوا سر اور جھکی ہوئی آنکھیں، خاموش لب، سادہ سا چہرہ، آنکھوں میں سادگی تھی، کوئی سوال نہیں تھا۔ صاف بات تو یہ تھی، بڑی ماما اور ماما کو کیف کی ماما پسند نہیں آئی تھی، اور جب گھر والے پسند نہیں آئے تو پھر ایبک کو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ڈیڈی اور پاپا خاموش تھے۔ فی الحال انہوں نے کوئی رائے نہیں دی تھی، اور نہ ہی انہوں نے ایبک سے ملنے اور دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جبکہ ماما اور بڑی ماما نے صاف کہہ دیا تھا، کافی بھری پوری فیملی ہے، ایبک کے 5 بھائی، ماں، اور خیر سے معذور دادی بھی موجود ہیں۔ مجھے تو صاحی کے لیے رشتہ پسند نہیں آیا، اوپر سے ایبک کی ماں نے ہمارے ساتھ کلام تک نہیں کیا۔ بڑا خاندان ہونے میں کیا برائی ہے؟ اس وقت تو ڈیڈی اور پاپا کی موجودگی کے باعث میں کچھ نہیں بولی تھی، تاہم ان کے اٹھنے کے فوراً بعد مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تمہیں کچھ نہیں پتا صاحی، یہ بڑوں کی بات ہے، ہمارے درمیان ہی رہنے دو، ہم جو مناسب سمجھیں گے وہی فیصلہ کریں گے۔ خلاف معمول ماما نے مجھے بغیر ڈپٹے آرام سے سمجھانے والے انداز میں کہا، ایک ہی پوائنٹ تو مجھے اپنے حق میں لگا تھا، اور آپ اسی پر اعتراض کر رہی ہیں۔ میری دیرینہ خواہش پوری ہونے والی تھی۔ کسی بڑے خاندان کا حصہ بننا میرا خواب تھا، ایسا گھر جس کے مکین میری تعلیم کے بجائے میرے سلیقے اور سگڑاپے کے گن گائیں، اور میں اپنے خلوص اور خدمت گزاری کے جذبے کی بدولت ان کے دلوں کو جیت لوں۔ اور میں جانتی تھی اس وقت بڑی ماما اور ماما نے مجھ پر فخر کرنا تھا۔ فی الحال تو وہ میرے اکلوتے پن کی وجہ سے تذبذب کا شکار تھی۔ تم شروع سے تنہا اور پرسکون ماحول میں رہنے کی عادی ہو بیٹا، تمہارے لیے پورے کنبے کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوگا۔ بڑی ماما نے مجھے سمجھانا چاہا، پر میں نے دھیان نہیں دیا۔ ماما، یہ پوائنٹ تو بہت ویک ہے، میں ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ بات تو کافی بے شرمی والی تھی، اپنے پروپوزل پر یوں کھلی ڈولی گفتگو کرنا، مگر میں مشرقی لڑکی بننے کی اداکاری کر کے خاموش رہنے کے چکر میں اتنا اچھا پروپوزل ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب تو کوئی ڈھنگ کا پروپوزل آیا تھا، ورنہ اس سے پہلے جو بھی عورتیں ہمارے گھر میں آ چکی تھیں وہ سب سے پہلے میٹرک میں میرے گریڈ اور نمبر پوچھنے لگتی، اور جنہیں خبر ہو جاتی کہ میں نے میٹرک 3 سال میں کلیئر کیا ہے تو وہ مڑ کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی تھیں۔ پلیز مما، آپ محض اس وجہ سے کیف کے گھر والوں کو انکار مت کیجیے گا، میں نے التجائیہ لہجے میں کہا، اور اب مجھے پورا یقین تھا کہ ماما جوتی اتار لیں گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس ماما نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بھررائی آواز میں بولی، بیٹا، ہم تمہارے لیے ہر چیز پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے حساس ہوتے ہیں۔ ماما بہت دیر تک مجھے سمجھاتی بجھاتی رہیں، زمانے کی اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ، زندگی کے نشیب و فراز، اور میں خاموشی سے سر جھکائے سنتی رہی، مگر میرا دل پھر بھی ایبک کے حق میں ووٹ دے رہا تھا۔ ایک دفعہ دیکھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے ویسے۔ مجھے سفینہ یعنی کیف کی ماما کا رویہ بہت عجیب لگا تھا بھابھی۔ ماما اور بڑی ماما اب بہت دیر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، سو میں چپکے سے اٹھ گئی۔ آنے والے بہت سارے دن اسی سوچ بچار میں گزر گئے تھے۔ ماما لوگ ایک دفعہ جہلم جا کر ایبک کو دیکھ بھی آئی تھیں۔ ڈیڈی اور پاپا کے علاوہ اسود بھائی اور عماد بھائی بھی ایبک سے مل کر آئے تھے، اور وہ انہیں ہر لحاظ سے اچھا لگا تھا۔ اپنی ماں کی طرح ہے، مہذب، خاموش، باوقار، اور یہ ماما کا ایبک کے لیے تبصرہ تھا۔
مما کچھ کہتے کہتے رک گئی تھیں اور میں ان کی خاموشی سے بے چین ہو گئی۔ اور کیا بھلا؟ پر اسرار؟ میری زبان بھلا کہاں رک سکتی تھی؟ مما نے مجھے ہمیشہ کی طرح گھوری سے نوازا۔ نہیں، بہت سنجیدہ مزاج۔ مما نہیں بلکہ غانی بتا رہی تھی مجھے، جو طبیعت خرابی کی وجہ سے جہلم نہیں جا سکی تھی اور اب چسکے لینے کے لیے صبح صبح اسفت بھائی کے ساتھ نازل ہو گئی تھی۔ اسفت بھائی اسے ڈراپ کر کے اپنے آفس چلے گئے تھے۔ ایبک کا بزنس اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ، اس نے چند سال میں بہت ترقی کی ہے۔ بڑی مما ایبک سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی تھیں۔ شکل و صورت کیسی ہے؟ گورا ہے یا کالا ہے؟ سانولا ہے؟ کیسا ہے؟ غانیہ نے مچل کر پوچھا۔ اب کے مما نے اسے گھور کر دیکھا۔ بہت خوش شکل ہے، ساحی کے ساتھ جچے گا۔ جواب بڑی مما کی طرف سے آیا اور اس جواب نے مجھے بھی مطمئن کر دیا۔ ایبک سے چھوٹے 4 اور بھائی تھے۔ سب سے بڑا ایبک، اس کے بعد کیف، اون، فائز اور اشر تھے۔ اور یہ بات سن کر ہم حیران رہ گئے کہ اون اور فائز دونوں شادی شدہ تھے۔ مما نے اس بات پر بھی خاصا اعتراض کیا کہ بڑوں کو چھوڑ کر چھوٹے دونوں کی شادی کیوں کی ہے۔ ویسے میری مما کا اعتراضات تو اور بھی بے شمار تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مما کو اپنی قدر فربہی مائل نالائق سی بیٹی کے لیے ایبک جیسا اسمارٹ، خوبرو اور لائق فائق لڑکا پسند آ گیا تھا۔ سو بھرا پورا کنبہ بھی مما نے نظر انداز کر دیا اور سفینہ آنٹی کا رویہ بھی۔ بڑوں کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے تھے۔ اب مجھے بی اے کی بجائے بیاہ کرنا تھا، مگر نہ جانے کیوں سب کچھ حسب منشا ہونے کے باوجود اندر کہیں عجیب سے بے قراری چٹکیاں بھرنے لگی تھی، اور میں کافی دن تک یہی سمجھتی رہی کہ شاید مما اور پاپا سے دوری کا احساس دل میں چبھن دے رہا ہے، دل کو اداسی کی دبیز چادر میں لپیٹ رہا ہے۔ مگر یہ احساس پاپا کے گھر سے لے کر ایبک کے گھر تک میرے ساتھ ہی رہا، مگر اس سے بھی پہلے کچھ اضطراب تو میرے اندر خود بخود بڑھنے لگا تھا۔ ایک دن کیف چلا آیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ جا کر اپنی شادی کی شاپنگ کر لوں۔ اس میں کوئی اعتراض والی بات بھی نہیں تھی، سو مما نے مجھے اجازت دے دی۔ تقریباً 3 دن تک شاپنگ کا سلسلہ چلتا رہا تھا، اگرچہ شاپنگ میں نے بھی نہ ہونے کے برابر کی تھی۔ ایک تو مروت میں کافی ہلکے پھلکے اور کم قیمت کے کپڑے لے لیے تھے، دوسرے مجھے ویسے بھی بھاری لباس سے الجھن ہوتی تھی۔ اور جب لہنگے کی باری آئی تو کیف نے مجھ سے پوچھا، لہنگا کیسا ہونا چاہیے؟ لہنگا نہیں تو پھر؟ میں کچھ اور لوں گی۔ میں نے بھاری بھرکم لہنگا دیکھ کر ایک ہلکا سا نفیس کام والا شلوار قمیص پسند کر لیا۔ شاکنگ پنک لے لو، ایبک کو یہ کلر پسند ہے۔ کیف نے مجھے سرخ رنگ کا انتخاب کرتے دیکھ کر فوراً کہا تھا، حالانکہ سرخ رنگ کو میں اپنا لکی کلر سمجھتی تھی، یہ رنگ میرا پسندیدہ تھا، مگر اس کے باوجود میں نے ایبک کی پسند کو اولویت دی تھی۔ شاپنگ کے دوران یوسما ہمارے ساتھ رہی تھی۔ یوسما کیف کی کزن اور منگیتر تھی، اور جس طرح کیف اس پر دل کھول کر خرچ کر رہا تھا، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کیف یوسما سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ کیف کی یوسما کے لیے محبت اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی، اور میں وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ اتنی خریداری میں نے نہیں کی جس قدر یوسما نے کی تھی۔ مہنگے ترین کپڑے اور سونے کے زیورات، اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کچھ۔ میرا سامان کیف نے میرے حوالے کر دیا اور یوسما پوری گاڑی اپنی چیزوں سے بھر کر جہلم چلی گئی۔ حالانکہ جب میں برائڈل ڈریس خرید رہی تھی تب کیف مجھے برابر جتا رہا تھا، ہاتھ ہولا رکھنا فرینڈ، تمہارے انہوں نے میری جیب میں کچھ خاص رقم بھر کے نہیں بھیجا۔ اپنے بھائی سے کہنا وہ شادی کر رہا ہے یا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے، میں نے بھنا کر کہا تھا۔ اگرچہ مجھے خود ان باتوں کا خاصا خیال تھا، مگر کیف کا بار بار جتانا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ پھر ایک دن کیف نے اچانک کال کر کے مجھے حیران کر دیا، ایبک سے بات کرو گی؟ میں؟ مگر کیوں؟ میں گھبرا اٹھی۔ شادی میں چند دن ہی تو رہ گئے تھے، اور آج سے پہلے ادھر سے کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا تھا، اور پھر مما سے پوچھے بغیر میں بھلا کیسے بات کر سکتی تھی؟ بس ایسے ہی، تم نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ کیف نے مزید کچھ کہنے سننے سے پہلے فون رکھ بھی دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں کیف کو سمجھ نہیں پائی تھی، عجیب سا بندہ تھا، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا۔ انہی الجھی سوچوں سمیت شادی کا دن بھی آ گیا۔ اس دن عام لڑکیوں کی طرح مجھ پر بھی گھبراہٹ سوار تھی، اور آنسو بھی وقتاً فوقتاً بغیر کسی وجہ کے گرتے جا رہے تھے۔ مما اور بڑی مما میرے سامنے خود کو بشاش رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر یہ کوشش کبھی کبھی ناکام ہو جاتی تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، گھر کے لان میں شامیانے لگے تھے۔ رات کو مہندی کی تقریب کا انتظام ہوٹل میں کیا گیا تھا، البتہ بڑی مما کی خواہش تھی کہ رخصتی کسی ہوٹل سے نہیں بلکہ گھر سے ہونی چاہیے۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے میں نے عجیب سی دبی دبی سرگوشیاں سنی، اور کچھ دیر بعد کھل کر بات سامنے آ گئی۔ کیف نے مما سے بڑے واضح لفظوں میں کہا تھا، آنٹی جی، آپ نکاح نامے میں حق مہر کے طور پر ایبک سے کچھ بھی لکھوا لیں، صحیح کے تحفظ کے طور پر۔ پر بیٹا اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ شرعی طور پر ہوگا ہمیں منظور ہے، مما نے سلیقے سے کہا تھا۔
بات اگرچہ درست تھی مگر میرے والدین اس چیز کو کافی غیر مناسب سمجھتے تھے۔ نہیں آنٹی، ضرورت ہے، یہ صاحی کا حق ہے۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ میں ایبک سے بات کرتا ہوں، وہ اپنا گھر، 4 فرنچائز میں سے 2 فرنچائز اور کارخانہ صاحی کے نام لکھ دے، یہ صاحی کا حق مہر ہوگا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، مما گھبرا کر بولی۔ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، میں نے کہا نا یہ صاحیہ کا حق ہے۔ اس کا انداز دو ٹوک قسم کا تھا۔ مما چپ سی ہو گئیں۔ اگرچہ مجھے بھی یہ حق مہر بہت زیادہ لگ رہا تھا مگر میں بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، ورنہ ضرور بول اٹھتی۔ ایبک کیا سمجھے گا، ہم کس قدر لالچی ہیں۔ مجھے یہی سوچ مارے ڈال رہی تھی۔ میں مما کو منع کرنا چاہتی تھی مگر پاپا اور ڈیڈی کے ساتھ مولوی صاحب کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اگرچہ سننے میں آیا تھا کہ ایبک نے کیف کے اس مطالبے پر کافی ناگوارت کا اظہار کیا تھا، وہ مان نہیں رہا تھا مگر نہ جانے کیسے کیف نے اسے منا کر ہی دم لیا۔ کیف کے خلوص اور ہمدردانہ فطرت کی میں کچھ اور قائل ہو گئی۔ سفینہ بیگم یعنی کیف کی ماما اس وقت بھی کچھ نہیں بولی جب حق مہر کے متعلق دبی دبی سرگوشیاں ہونے لگی تھیں، تب بھی وہ خاموش اور سر جھکا بیٹھی رہیں۔ نہ ان سے کسی نے پوچھا تھا، نہ مشورہ لیا، اور نہ ہی بڑھ چڑھ کر انہوں نے بولنے کی کوشش کی۔ ایک چپ تھی ان کی جو گھر آنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ بس انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر خاموش لبوں سے ایک دعا دی اور میرے لیے ان کی یہ دعا پوری زندگی کا حاصل تھی، سدا آباد اور سکھی رہو۔ ایبک کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات نے میرے سارے خدشات دور کر دیے۔ مجھے خوف تھا کہ وہ ضرور حق مہر میں لکھوائی جانے والی لمبی چوڑی جائیداد کے تانے دے گا، جتائے گا یا کبھی کبھی طنز کی مار مارے گا۔ تاہم ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ میرے لیے ٹوٹ کر چاہنے والا شوہر ثابت ہوا تھا اور اس کی محبت پر پہلے ہی روز میرا دل ایمان لے آیا تھا۔ سب سے پرمسرت بات یہ تھی کہ اس نے میرے تعلیمی ریکارڈز کا ریکارڈ ہرگز نہیں لگایا تھا، بلکہ اس معاملے میں بھی اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ عموماً وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اس کی گپ شپ نہ ہونے کے برابر تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی ماں اور اپنے بھائیوں سے بے حد محبت کرتا تھا، اور مجھ سے صرف اس نے اتنا ہی کہا تھا، صاحیہ مجھے امید ہے تم میرے گھر میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوگی۔ پلیز میری ماں اور بھائیوں کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ اس گھر میں سب سے مظلوم ہستی میری دادی ہیں، میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا، بس دن میں کبھی کبھار ان کی خبر گیری کر لیا کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر میری ماں ہے، ان کی ذات بھی قابل توجہ ہے، تھوڑا سا وقت انہیں بھی دے دیا کرنا۔ اور بس میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں، میں ہمیشہ تم سے مخلص رہوں گا اور تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ بس ایک وعدہ کرو، کبھی بھی اپنے دل کو کسی اور کے خیال سے آلودہ نہیں کرو گی۔ میں سب کچھ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں مگر بے وفائی ہرگز نہیں۔ تمہیں کیف نے میرے لیے پسند کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم ہم سب کے حق میں بہتر ثابت ہوگی۔ ہم بھائیوں میں بہت پیار ہے، ہمارے اس پیار کو ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر اسے سرشار کر دیا تھا۔ میرے لیے ایبک کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ جس طرح ایبک نے مجھے اپنے دل میں جگہ دی تھی، اسی طرح وہ بھی میرے دل کے ہر گوشے میں سما گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تو تھا، ہمیشہ چاہے جانے کے لائق، بہت اچھا، بہت نیک، ہر دل عزیز۔ ایسے ہی لوگ ہمیشہ دلوں پر حکومت کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ رخسانہ آنٹی اسی لیے تو ایبک کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھیں۔ جب ادھر سے دل برداشتہ ہو گئی تو پھر اپنی بیٹی اور شوہر کے پاس چلی گئیں۔ ایبک اور کیف کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کسی اور نے حاصل نہیں کی تھی۔ اون اور فائز دونوں نے انٹر کے بعد شادی کر لی تھی اور دونوں ہی ایبک کے کاروبار سے منسلک ہو گئے تھے۔ دونوں کو مناسب جاب ایبک نے ہی مہیا کی تھی تاکہ وہ اپنی فیملی کا بوجھ خود اٹھا سکیں۔ اشر ہاسٹل میں مقیم تھا، کم کم ہی گھر آتا تھا۔ البتہ اون اور فائز کی بیویاں نیما اور سمی گھر میں ہی ہوتی تھیں اور گل سے بھی بڑھ کر سست اور کاہل تھیں۔ پورا گھر نجمہ بی کے کندھوں پر تھا۔ وہ سیاہ و سفید کی مالک تھی، جو مرضی پکا دیتی تھیں اور جیسا مرضی پکا دیتی۔ یہ سب صبر شکر کر کے کھا لیتے تھے کہ گھر کی خواتین نے کبھی ضرورت کے وقت بھی کچن میں جھانکا نہیں تھا۔ کیف ٹھیک ہی کہتا تھا، ان کے گھر میں سلیقے قرینے کی بہت کمی تھی۔ تاہم یہ بات سراسر غلط تھی کہ کچن کیف سنبھالتا ہے۔ شاید اس وقت مذاقاً اس نے کہہ دیا ہوگا، تاہم میں نے تو صرف نجمہ بی کو ہی ہر ایک پر روب جماتے اور کاموں کا رونا روتے دیکھا تھا۔ ایبک بہت مصروف رہتا تھا، اس کا کام ہی ایسا تھا کہ وہ رات سے پہلے گھر نہیں آتا تھا۔ نجمہ بی نے بتایا کہ ایبک کھانا باہر سے کھا لیتا ہے اور مجھے سالن کے نام پر ملغوبے دیکھ کر ان کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ ایسے ملغوبے سے باہر کا کھانا کھانا ہی بہتر تھا، مگر گھر کے مرد بھلا بیچارے کیا کرتے۔ ماما کا زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزرتا تھا، وہ پورا دن عبادت میں مشغول رہتی تھیں، گویا انہوں نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ ایک عرصے سے ان کی یہی روٹین تھی، تینوں وقت کا کھانا انہیں کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ سی آثار قدیمہ جیسی دادی بھی پلنگ پر چت لیٹی بس چھت کو گھورتی رہتی تھیں، اور جب اس کام سے تھک جاتی تو پھر گہری نیند میں گم ہو جاتی۔
نجمہ بھی جیسے تیسے بدمزہ سے یخنی انہیں پلا جاتی تھی۔ نیما اور سمی نے کبھی ساس اور دادی ساس کے کمرے میں جھانکنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ سارا دن اے سی لگائے اپنے اپنے کمروں میں بند ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہتی تھیں۔ دونوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا اور ان کی اپنی بے شمار مصروفیت تھی، سو وہ گھر پر بھلا کیوں توجہ دیتی؟ سونے، کھانے اور آرام کرنے کے علاوہ ان کا تیسرا محبوب ترین مشغلہ پارلر کے چکر لگانا تھا۔ صحت اور حسن کو نکھارنے کے علاوہ کوئی اور کام ان کے پاس نہیں تھا۔ اس گھر کی خواتین کی روٹین دیکھ کر تو مجھے غش آنے لگے۔ نیم اور سمی گھر کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتی؟ یہاں پر پارٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 3 سماعت فرمائیں۔